دوستوں، میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں خزینہ مختار کاظمی کی لکھی ہوئی ایک کہانی جس کا عنوان ہے معمولی سا سر درد۔ پاکستان میں مائیگرین کے ساتھ زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ بغیر اپنی مرضی کے خلائی سوٹ پہنائے بغیر چاند پر پہنچا دیے جائیں۔ اگر میرے معزز قارئین نہیں جانتے کہ مائیگرین کیا ہے تو میں بتاتی ہوں نا آپ کو۔ مائیگرین آپ کے نروز کی ایسی بیماری ہے جو دنیا کی 10 معذور کرنے والی بیماریوں میں آتی ہے۔ اس کو اردو میں درد شقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مائیگرین کا مریض دیکھنے میں بالکل صحت مند نظر آتا ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مائیگرین میں صرف سر درد ہوتا ہے، لیکن اصل میں مائیگرین آپ کو ٹیلی فون کمپنیوں کی طرح ایک پورا پیکج فراہم کرتا ہے جس میں ہاتھ کانپنا، جسم کی ایک طرف سر سے پاؤں تک درد ہونا، دھندلا نظر آنا، یہ وہ شامل ہیں۔ زیادہ تر وقت میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مائیگرین عام سر درد سے مختلف ہے، اور لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی اکثر شدید سر درد رہتا ہے۔ پھر آتی ہے لوگوں کی وہ قسم جو آپ کو کسی ان کے جاننے والے کے سر درد سے برین ٹیومر کی تشخیص اور بیچارے انسان کے مرنے کی کہانی سنا کر آپ کو فوری اقدامات لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ مائیگرین کی دنیا میں نئے وارد ہوئے ہیں تو آپ کا ایسی کہانیاں سن کر یہی دل چاہے گا کہ آپ سٹی اسکین کی مشین کے اندر ہی گھر بنا لیں اور اس وقت تک باہر نہ نکلیں جب تک آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ اسکین نہ ہو جائے۔ کچھ ایسے ہمدرد لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آدھی رات کو الٹا لٹک کے منہ دھونا ٹرائی کیا ہے، اس طرح کے مشورے دینے والے۔ زیادہ سے زیادہ میٹھا کھاؤ، حلوے کے لیے بنایا جانے والا شیرہ پیو، ہاتھ پر انگوٹھے کے ساتھ چٹکی لگاؤ، مچھلی کا تیل پیو، نمک ملے پانی سے نہاؤ، شیمپو بدل کے دیکھو، کم کھاؤ زیادہ کھاؤ، کسی حکیم سے نبض چیک کرواؤ، اپنا سر دیوار پہ دے مارو، ناک میں نسوار ڈالو۔ یہ ان 1,00,000 مشوروں میں سے چند ایک ہیں جو میں نے پچھلے 6 سالوں میں وصول کیے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ڈاکٹر بننے کا بڑا ہی شوق ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کا اندازہ شاید کسی کو نہ ہو لیکن مجھے ضرور ہے، وہ یہ کہ پاکستانی عوام کے گلے میں جیسے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں۔ اپنے ہر طرح کے جذبات کے اظہار کے لیے انہیں اپنی آواز اونچی کرنی ہوتی ہی ہے۔ غصہ ہے، چیخنا ضروری ہے، خوشی ہے، چیخنا ضروری ہے، جوش کا اظہار ہے، کوئی بات منوانی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے، اونچا بولنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اگر صرف لوگوں کے چیخ کر بولنے پر پابندی لگا دی جائے تو کتنے لوگ اپنی کوئی بھی بات کبھی سچی ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگوں کو آرام سے بولنے کی عادت ہی نہیں۔ اور اگر آپ کے مائیگرین کے شروع ہونے کے لیے اونچی آواز ایک ٹریگر کا کام کرتی ہے تو کسی اور ملک کا ویزا لگوا لیں یا پھر جنگل میں گھر بنا لیں، ورنہ ہر بار شدید تکلیف میں آپ اللہ رکھی کے سامنے لوگ آرام سے نہیں بول سکتے کا رونا روتے ہوئے پائے جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ درد شقیقہ ہر انسان کے لیے الگ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز کسی شخص کو ٹھیک کرے وہی کسی اور شخص کے لیے مائیگرین کے ٹریگر کا کام کرتی ہو۔ جیسا کہ ہو سکتا ہے رات کو الٹا لٹک کے منہ دھونے سے آپ کو فرق پڑا ہو لیکن میری اس سے وفات ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک
وہ لوگ واقع ہوئے ہیں جن کے خیال میں انہیں بھی درد شقیقہ ہوا کرتا تھا اور انہوں نے کسی خاص چیز سے اس کا علاج کر لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بھی ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ایک عرصے سے مائیگرین میں زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے خیال میں آپ کو کینسر ہے، فالج پڑنے والا ہے یا آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے بہترین دوستوں کی، جو آپ سے یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیا حال ہے آپ کے ان کا؟ یہاں ان سے مراد مائیگرین ہے۔ دوستوں سے ملنے والے مشورے بھی بہترین ہوتے ہیں۔ اپنا سر آن لائن بیچ دو، دیوار پہ دے مارو، پال پوس کر بڑا کرو مائیگرین کو۔ اپنا سر کسی سے تبدیل کر لو، لیکن خبردار جو میرا سر مانگا تو۔ مائیگرین سے تو فوتگی بھی نہیں ہوتی کہ بریانی ہی مل جانے کی امید ہو۔ پھر آتے ہیں آپ کے گھر والے، جو آپ کے سر درد کی رٹ سن کے اب اس حد تک بیزار ہو چکے ہوتے ہیں کہ بیچارے خاموشی سے سن لیتے ہیں، جیسے اگر ہے تو اب ہم کیا کریں۔ اور کبھی کبھی کسی کے برین ٹیومر کی تشخیص کی وجہ بننے والے سر درد کا سن کر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ انہیں یہی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں اب تک فوت ہو چکی ہوتی۔ پھر آتے ہیں اللہ رکھی جیسے معصوم لوگ، جو ہر بار آپ کو دوائی لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ انہیں چاہے جتنی بار یہ بتا دیں کہ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، پھر بھی اگلی بار سب سے پہلے آپ کو دوائی کھانے کا مشورہ ہی دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو یہیں ختم کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو پڑھنے سے کسی کے پاس مائیگرین صاحب آ جائیں۔ خوش رہیں، اپنی تکلیف پریشانیوں کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں، اور لوگوں کو بلا وجہ کے مشورے دینا بند کریں، اور ہو سکے تو آہستہ بولیں۔